علیکم، یہ خان ٹی وی ہے، میرا چینل سبسکرائب کریں آپ۔ موجودہ پاکستان اور دنیا کے حالات اور مستقبل۔ جب سے پاکستان بنا اس پہ بیرونی طاقتوں کا قبضہ ہے، USA UK انہی کا قبضہ۔ یہ اپنی مرضی سے حکمران لاتے ہیں، جسے چاہیں حکمران بنا دیں، چاہے وہ سول کا ہو یا فوج کا ہو، لاتے وہی ہیں۔ جتنے مارشل لاز لگے وہ بھی باہر کے آرڈر کے اوپر یہاں پہ مارشل لا لگے۔ یہاں پہ جتنے سویلین آئے وہ بھی باہر کے ہی آرڈر سے آئے۔ یعنی رجیم چینج پوری دنیا کے اندر 70-80 ممالک ہیں جہاں پر امریکہ کی حکومت ہے، کچھ ممالک پہ روس ہے، وہ اس کی اسٹیٹس بنی ہوئی ہیں وہ آزاد ہی نہیں ہو سکے ممالک آج تک۔ ہم بھی آزاد نہیں ہو سکے، ہم پہ بھی غلبہ ہے ان لوگوں کا۔ تو کس طریقے سے ہم نے ان میں سے باہر نکلنا ہے؟ ہماری غلامی کی وجہ ہم لوگ خود ہیں۔ کوئی حق نہیں دیتا، حق چھیننا پڑتا ہے۔ اللہ سے ڈرو گے، موت کا ڈر نکل جائے گا۔ جب تک تم اللہ سے نہیں ڈرو گے، دنیا کی محبت غالب رہے گی۔ جب تک تمہارے اندر موت کا ڈر رہے گا، اور تم اپنے حقوق کبھی بھی نہیں لے سکتے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے بھی ہیں محبت، مگر ہماری زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت بھی موجود نہیں ہے، یعنی سچ بولنا۔ ہم سچ نہیں بولتے۔ اگر ہم سچ بولتے تو کم از کم 1 لیٹر دودھ بازار سے خالص مل جاتا۔ ہمیں یہ یقین ہوتا کہ گوشت جو ہم لے رہے ہیں وہی صحیح گوشت ہے، ذبح ہوا ہے اور صحیح چیز کا گوشت ہے۔ آپ کہیں چلے جائیں، کوئی چیز خریدنے، آپ کو اپنے میٹیریل پہ اعتبار ہی نہیں ہے۔ باہر کی دوائیاں لینا پسند کرتے ہیں، باہر کے کھانے پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ وہاں تو زیادہ شک ہو سکتا ہے، مگر وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ملاوٹ نہیں کریں گے۔ ملاوٹ ساری کی ساری یہیں ہوتی ہے۔ آپ پلاٹ لینے، آپ کو پتہ نہیں کہ 3 آدمیوں کو بیچ دیا یہ پلاٹ کسی نے، تو یہاں اعتبار ختم ہو گیا، ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ کو حکم کو ہم نے توڑا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے چھوڑا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولو۔ یہ حضور کی پہلی سنت ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بار بار میں اس آیت کو اسی لیے پڑھتا ہوں کہ ہمارے اعمال اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے مسلمانوں کے جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے، اور ہمارے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ ہم نماز پڑھیں، ہم ذکر کریں، ہم قرآن پڑھیں، ہم عمرہ کریں، ہم صدقہ کریں، ہم زکوٰۃ کریں، سارے ہم اعمال کر لیں، مگر جب تک کوئی انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، جھوٹ ایسا ہے جیسے آپ کے گندے کپڑے، گندا جسم جس کے ساتھ نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو زبان جھوٹ بولتی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کا ذکر قبول نہیں ہوتا، اس کے قرآن کی تلاوت قبول نہیں ہوتی، اس کا نماز قبول نہیں ہوتی، عمرہ قبول نہیں ہوتا، حج قبول نہیں ہوتا۔ اللہ خود قرآن میں جب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر تم سچ بولو گے تو میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کا مطلب وہ یہ ہوا کہ اگر ہم سچ نہیں بولیں گے تو نہ اللہ ہمارے اعمال کو ٹھیک کریں گے، نہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں۔ ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے، کرنا تو اللہ نے، مگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے۔ ہم صبح سے لے کے شام تک غیبت، تہمت، بہتان، جھوٹ، فراڈ، اس دنیا کے لیے جو ختم ہونے والی دنیا ہے، یہ تھوڑے دن کی عارضی سی زندگی ہے، کب کون مر جائے گا کوئی پتہ نہیں، مگر دنیا کو حاصل کرنے سارا جھوٹ بندہ دنیا کی محبت میں بولتا۔ آخرت کے لیے آج تک کسی نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو ساری محبت دنیا کی ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی لالچ ہے، ہر حرص ہے ہمارے اندر کہ یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی جمع کر لو، یہ بھی کر لو۔ یہ سب یہیں ایک دن چھوڑ کے ہم خود روز دیکھتے ہیں، جنازوں کو کاندھے دیتے ہیں، لوگوں کو قبر میں دفن کرتے ہیں، مگر ہم خود کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے۔ اس لیے سچ بولنا شروع کرو میرے بھائی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی سچ کے اندر ہے۔ پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک ہو جائے گا اگر سچ بولیں گے، اور مسلمان دنیا کے نمبر 1 ممالک ہو جائیں گے سارے اگر وہ سچ بولیں گے۔ سچ پہ سب کچھ ہے۔ قرآن، اللہ سچے، اللہ کے نبی سچے، اللہ کا قرآن سچا، تو ہم کیوں جھوٹے ہیں؟ محبت تو ہم دعوے کرتے ہیں بہت کہ ہم جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں، مگر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ تو جب تک ہماری زندگی سے جھوٹ نہیں نکلے گا اور سچ نہیں آئے گا، تب تک یہ اعمال ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا،
اور جب سچ آتا ہے، حق آتا ہے، جال حق کو ذوق الباطل، تو باطل مٹ جاتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے، مگر حق آئے گا تب نا۔ جب آپ چراغ جلائیں گے، روشنی کریں گے، تو اندھیرے ختم ہوں گے نا۔ آپ کہیں نہیں جی ہم تو روشنی بھی نہیں کریں گے، اندھیرا خود ختم، خود سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، جان مال وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، تب یہ ہوتا ہے۔ تو سچ بولنا اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، ورنہ نہ ہمارے گھروں کے ماحول ٹھیک رہیں گے، نہ ہمارے بچے فرما بردار ہوں گے، نہ ہماری بیویاں فرما بردار ہوں گی، نہ ہمارے علاقے کے لوگ فرما بردار، سب نافرمان۔ آج جو پاکستان میں شراب بک رہی ہے، جوا ہے، اغوا ہے، لوگوں سے زیادتی ہے، زمینوں پہ قبضے، یہ سب جھوٹ کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نے آئین بنایا اسلامی جمہوریہ، یہ پاکستان کا آئین ہے، جس میں کہا گیا کہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور آپ دیکھیں شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، جوئے کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا کوئی بھی، ایف آئی آر کٹتی ہے پیسے دے کر، رشوت چل رہی ہے، سارے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، بچوں کا اغوا، اسپتال سے چھوٹے سے بچے کا بھی اغوا، عورتوں کا اغوا، لوگوں کے گردے نکالے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ ہے۔ جب تک جھوٹ رہے گا ملک میں انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جھوٹا آدمی تو دے دے گا رشوت، یا دو وکیل ہوں گے، دونوں فیس پکڑ لیں گے، دونوں طرف سے، اور کیس لڑیں گے، پتہ ہوگا کہ یہ قاتل یہ ہے، اس قاتل کو چھڑا لیں گے، اور دوسرا بیچارہ جو ہے ٹنگ جائے گا۔ تو جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کسی وقت ختم ہو سکتی ہے، اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، ورنہ دنیا آخرت دونوں کی ناکامی اور ذلت ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ سے توبہ کرنا چاہیے ہمیں، اور آج سے سچ بولنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم پہلی سنت تو زندگی میں لے بھائی،